نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے پھیر کر بیان کی اس میں وعیدیں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں او یحدث لهم ذکرا یا پیدا ہو یعنی حاصل ہو ان کے لیے کوئی نصیحت فتعالی اللہ الملک الحق پس بلند ہے اللہ تعالی جو سچا بادشاہ ہے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی اور جلدی نہ کیجیے قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب اضافہ فرما میرے علم میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اور یقیناً ہم نے وعدہ لیا یعنی حکم دیا آدم علیہ السلام کی طرف اس سے قبل فَنَسِيَ پس وہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے اس کے لیے عزم نہیں پایا سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ طٰہٰ کا چھٹا رکوع آیات نمبر 113 114 اور 115 تلاوت کیے ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے سنا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اعراض کرنے والوں اور منہ موڑنے والوں کو ڈرایا اور ان کے انجام بد کا ذکر کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا تو قرآن مجید فرقان حمید میرے رب کا کلام ہے اس میں سچی خبریں ہیں اور نصیحت کی باتیں ہیں اس لیے آج کے سبق میں عظمت قرآن کو بیان کیا کہ یہ غور کرو کہ کلام کس کا ہے یہ اس ذات کا کلام ہے
جس نے اس کو پھیر پھیر کر خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس بات کی عظمت دل میں بیٹھ جائے نا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، میں جو سن رہا ہوں، یہ میرے رب کا کلام ہے، جتنی اس کی عظمت دل میں بیٹھے گی اتنی نصیحت بندہ حاصل کرے گا، کیونکہ یہ بات کرنے والے کی عظمت جب دل میں ہوتی ہے تو پھر اس کی بات کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ اس کی عام مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک افسر اگر کسی اپنے ملازم کو، ماتحت کو بلاتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ بھی بلاتا ہے، اور ملازم بالکل خوشی کے ساتھ جاتا ہے کہ صاحب نے بلایا، بھاگا بھاگا جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے سینئر ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں ہے، یہ مانتا ہے کہ میں اس کے ماتحت ہوں۔ جب یہ مانتا ہے کہ میں اس کے ماتحت ہوں تو ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ بھی بلائے تو پھر بھی جاتا ہے کہ یار اگر نہ گیا تو کہیں مجھے ملازمت سے نہ نکال دے یا کچھ اور، کیونکہ مانتا ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہیں۔ اور اگر یہ نیچے درجے والا جو ملازم ہے یہ صاحب کو کہے کہ جناب آؤ میری بات سن کے جاؤ، تو ڈیوٹی ٹائم کے اندر بھی وہ نہیں آتا تو بعد میں کہاں آئے گا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اس کی عظمت کوئی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا سینئر ہے۔ آج رب العالمین کے احکامات ہم سن کر جو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہ غور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ اور اللہ نے بتایا قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن جب مجرم کو ہتھکڑی لگائی جائے گی نا تو پہلا جرم اس کے ذمہ جو ڈالا جائے گا وہ یہی ہوگا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت ہوتی تو کبھی اللہ کے حکم کو سن کر یہ نہ کہتا کہ چھوڑو جی دیکھا جائے گا، نہیں، کہ فوراً پانی پانی ہو جاتا کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ واقعات اور عبرت اور نصیحتوں کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ کوئی عام کتاب ہے جس کو سن لیا اور پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، رہ گیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ احکم الحاکمین کا حکم نامہ ہے، اور اس سے روگردانی کی قطعاً کسی کو اجازت کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ جو مشرکین اور منکرین تھے ان کے سامنے کبھی چیلنج دیتے ہیں، اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ جادوگروں کا کلام ہے نعوذ باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ نادانوں کیسی باتیں منہ سے نکال رہے ہو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے ذرا اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ، لوگو یہی تو میری قدرت کا کمال ہے کہ انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، قرآنًا عربیّا، قرآن عربی زبان میں، قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ سورۃ الشعراء میں کیا فرمایا، وہ آیتیں بھی سن لیجیے، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین، نزل بہ الروح الامین، لے کر آنے والا روح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین،
جس کے دل پر نازل کیا وہ ہے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان میں نازل کیا وہ ہے بلسان عربی مبین، واضح عربی کی زبان ہے۔ رب العالمین نازل کرنے والا، جبرائیل امین لانے والا، رسول امین کے پاک دل پر لانے والا، اور عربی مبین کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم ہی نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر وعیدیں بیان کی ہیں، بار بار ڈرایا تمہیں، کبھی موت سے ڈرایا، کبھی قبر حشر سے ڈرایا، کبھی پہلی قوموں کے قصے سنا کر تمہیں ڈرایا، کبھی تمہیں بتایا قوم نوح پانی میں غرق ہو گئی تھی، قوم عاد طوفان کے ذریعے برباد ہو گئی تھی، قوم سمود چیخ کے ذریعے برباد ہو گئی تھی، فرعون کی ساری قوم دریا میں غرق ہو گئی تھی، قوم لوط کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے۔ اللہ فرماتے صرفنا، پھیر پھیر کر بار بار ہم نے کئی وعیدیں بیان کی ہیں۔ کیوں بیان کی ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ سننے والوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا ہو جائے۔ اللہ کی آیات سے بڑھ کر نصیحت کرنے والی بھی اور کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کا کلام ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اور قرآن کا بڑا موضوع کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ۔ اوے لوگو فتعالی اللہ، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ برتر ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ سب سے بلند ہے۔ جو لوگوں نے شرک بنائے ہیں، جو لوگوں نے اللہ کی اولادیں بتائی ہیں، فتعالی اللہ، اللہ ان سب چیزوں سے بلند ہے، کو بے شک۔ کون اللہ؟ الملک الحق، جو سچا بادشاہ ہے، باقی سب کی بادشاہتیں مٹ جانے والی ہیں، جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اسے اللہ کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ جب ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی پھر رب سوال کرے گا لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ اب دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے کہاں گئے ہیں؟ تو کوئی سر اٹھا کر جواب دینا، کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر میرا رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، سب کی حکومتیں مٹ چکی ہیں، تمہارے رب کی حکومت آج بھی قائم ہے۔ اس لیے فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی مالک کون ہے؟ باقی سارے سب کی ملک ختم ہو جائے گی، جس کا ملک ختم نہیں ہوگا وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے، ادھر جبرائیل قرآن پاک پڑھتے، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا شروع کر دیتے کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے محبوب وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، جلدی نہ کر قرآن کے ساتھ، مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اس کی وحی پوری ہونے سے پہلے جلدی نہ کر میرے محبوب، تو چپ کر کے سنتا رہے، میں اللہ آپ تیرے سینے میں محفوظ کر دوں گا۔ اور اسی کو سورہ قیامہ میں یوں بیان کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ میرے محبوب جب جبرائیل پڑھ رہا ہو تو زبان کو بھی نہ ہلا، چپ کر کے سنتا رہے میرے محبوب۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہی اللہ وعدہ کرتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، ہم اسی قرآن کو آپ کے سینے میں جمع فرما دیں گے، وَقُرْآنًا، پھر آپ کو پڑھنا بھی سکھا دیں گے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس قرآن کا بیان اور تفسیر بھی ہم ہی آپ کو سمجھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جلدی نہ کر میرے محبوب قرآن کے ساتھ وحی پوری ہونے سے پہلے پہلے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائے، ہمیں بھی چاہیے یہ جب پڑھ لیتے ہیں درس اس کو دہرایا کریں، بعد میں دہرایا کریں۔ دہرانا یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی۔ ہاں یہ ہے کہ جب سن رہے ہو پھر ساتھ خاموشی کے ساتھ سنیں، اس کے بعد دہرائیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے کون سی دعا مانگیں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھائی ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور علم کی طلب صرف چھوٹے نہیں، بڑے حضرات کو بھی چاہیے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ علم کی طلب لے کر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، علم کی طلب لے کر تڑپ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ راستے میں آتے آتے پتہ نہیں کتنی مشکل سے پہنچا ہوگا جو نابینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوال کیا، آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، آپ نے چہرہ نابینے سے پھیر لیا۔ اللہ نے سورہ عبس نازل فرمائی اور فرمایا عبس وتولی، تیور چڑھائے اور چہرہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، ایک نابینا آ گیا میرے محبوب، آپ نے چہرہ ہی پھیر لیا، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ میرے محبوب وہ کتنی طلب اور تڑپ لے کر آیا تھا، آپ نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ نصیحت ہے قرآن کیا ہے جی؟ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، چاہے کوئی 70 سالہ بوڑھا ہو یا کوئی 7 سال کا بچہ ہو، جو بھی اللہ کے قرآن کے پاس آئے گا جھولی بھر کے لے جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا قل رب زدنی علما، اور یہ بھی بندے کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں بڑا عالم ہوں جی، باسو میں نے کیڑی ضرورت ہے، مجھے تو پتہ ہے سارا، مجھے ترجمہ آتا ہے جی، میں تفسیر جانتا ہوں، میں کیوں درس سنوں، مجھے تو پتہ ہے۔ فرمایا نا رب زدنی علما۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، جس پہ قرآن اترا ہے اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہنا کہ بس، بلکہ مزید اضافے کی دعا مانگنی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مزید علم میں اضافے کی تلقین کر رہے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہیں کہ ہم کہیں جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے، سب کو ضرورت، سب طالب علم ہیں، اور اسی طالب علمی کے اندر ہی رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے اللہ کا قرآن، مرتے دم تک سیکھتے رہو۔ قرآن کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ دعا بھی تمام کے ساتھ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، یہ علم میں اضافے کی بات کیوں کہی؟ بعض دفعہ بندے کو علم ہوتا ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے، بعض دفعہ بندے کو علم ہوتا ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، بعض دفعہ بندہ بھول بھی جاتا ہے، بڑے بڑے علماء نہیں بھول جاتے۔ اللہ نے مثال میں آدم علیہ السلام کی بات کی ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی نماز پڑھائی تو نماز میں بھول گئے، سورۃ الناس میں بھول گئے، تو پیچھے کسی نے نہیں بتایا نا، لقمہ نہیں دیا، کیونکہ بہت بڑے قاری بھی تھے، عالم تو تھے ہی تھے، ساتھ قاری بھی بہت بڑے تھے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا حضرت جو آپ نے یہ لفظ پڑھا، اب مجھے وہ لفظ یاد نہیں کہ انہوں نے کون سا اور کس طرح پڑھا تھا، تو یہ اس طرح بھی پڑھنا جائز ہے؟ فرمایا نہیں، اس طرح تو نہیں جائز۔ کہا جی آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے۔ پھر بتایا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے سمجھا اتنا بڑا عالم ہے، کیا پتہ اس طرح پڑھنا بھی جائز ہو۔ بڑے بڑے عالم بھی بھول جاتے ہیں اور سورۃ الناس میں بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بات نہیں کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے اور میں نہیں بھولتا، بڑے بڑے علماء بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں 4 پڑھانی تھی، 2 پہ سلام پھیر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد اٹھ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ میں ایک دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ ہم نے فرمایا نہیں، نماز تو اتنی ہے۔ فرمایا پھر آپ بھول گئے؟ فرمایا نہیں، چونکہ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے پوری پڑھا لی۔ رسول نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک گل ہو گئی ہے، دونوں باتوں میں سے ایک بات ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہے، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٌ وَعُمَرٌ، حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر و عمر بھی صف میں موجود تھے، فَأَبَىٰ أَن يُكَلِّمَا، انہوں نے کلام نہ کیا، وہ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ پھر حضور نے دیکھا دیگر صحابہ کی جانب، اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے، کہہ تو سچ رہا ہے۔ حضور نے نماز دوبارہ پڑھائی اور فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے تم بھول سکتے ہو، اگر آئندہ میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ بھول تو بندہ سکتا ہے، بھول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نماز میں، اس لیے مت اپنے علم پر کوئی ناز کرے۔ کہنے لگے ایک آدمی ابن کلبی، کتابوں میں سنا ہے ابن کلبی، اس نے کہا میں جو نا ایک دفعہ کوئی چیز یاد کر لوں نا کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا۔ اسی دن وہ کہ داڑھی کی سیٹنگ کر رہا تھا تو یہ مٹھی بھری ہے یہاں سے کاٹنا تھا، ایسا بھولا، ایسی جناب دماغ بجائے یہاں سے کاٹنے سے یہاں سے کاٹ دی، خیال نہ رہا کہ ادھر سے کاٹنی ہے یا ادھر سے کاٹنی ہے، ساری داڑھی جب کٹ گئی تو اوہو، اللہ نے کہا کہ بھول سکتا ہے بندہ، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کبھی نہیں بھولا، ہر کوئی بھول جاتا ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے، سمجھے؟ نسیان، انسان کے ساتھ نسیان اور بھول لگی ہوئی ہے، اس لیے فرمایا رب سے علم کے اضافے کی دعا مانگتے رہو۔ بڑے بڑے علم والے پھر بھول جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑے بڑے علم والے بھی پھر کچھ نہیں جانتے ہوتے، پھر ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم، ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو دیکھا وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہا کہ جناب میں عالم ہوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ہم ادھر اوپر رہتے تھے، رات کے وقت ایک جماعت آئی مسجد میں ہماری نا کافی دیر سے،
تو انہوں نے دروازہ ٹھک ٹھک کی تو کہیں دور سے آئے تھے. میں نے کہا دروازہ کھولا تو ان میں سے ایک بزرگ مجھے کہنے لگے کہ آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں تو طالب علم ہوں. انہوں نے کہا پھر مسجد کے خادم ہیں؟ میں نے کہا جی مسجد کا تو خادم ہے نا ہم سب. انہوں نے کہا دیکھو آپ طالب علم ہیں نا، ابھی آپ یہ خادمائی چھوڑیں، ابھی آپ اپنا علم پورا کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. خیر انہوں نے بڑی بڑی نصیحت کی. فجر کے بعد ایسی درس ہوا مجھے کہنے لگے مولوی صاحب راتی تو گل صحیح نہیں دسی میں نے. میں نے کہا جی میں نے تو دونوں باتیں صحیح بتائی ہیں. کہنے لگا نہیں آپ نے کہا میں طالب علم ہوں آپ تو عالم ہیں. آپ نے کہا جی میں خادم ہوں آپ خادم نہیں آپ تو خطیب ہیں. میں نے کہا دیکھو خطیب بھی خادم ہوتا ہے، خطیب بھی کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے. امام یہ سب خادم ہیں. مسجد کا خادم ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، یہ اعزاز کی بات ہے. اور عالم تو اپنے آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو سیکھنے والے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اضافے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے. اس لیے آگے اللہ نے سنا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، دیکھتے نہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا پہلے سے، فَنَسِيَ، وہ بھول گئے. آدم علیہ السلام بھول گئے. بھائی دیکھو جس درخت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو روکا تھا، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ جاگ کے جواب دینا. آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. جان بوجھ اگر یاد ہوتا واقعی سمجھ ہوتی ہرگز اس درخت کے قریب نہ جاتے. اللہ فرماتے فنسیا، میرا حکم تھا ان کو لیکن بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یہ بات یاد رکھنا اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم کا عزم اور ارادہ نہیں پایا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا میری نافرمانی کا. یہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں. ہمارے یہاں بھی گپ شپ میں بات ہوگا بابا آدم بھول گیا نا جی، بابا آدم نہ دانا کھایا تو یہ رفڑ نہ پگا، اس طرح کی بات نعوذ باللہ کر دیتے ہیں. ہرگز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ جو فرما رہے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میں نے آدم کا کوئی ارادہ نہیں پایا اپنی نافرمانی کا. جب رب خود بتا رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا ہی تھا، صرف پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ آدم دنیا میں جائے گا. اس نے فرمایا میری نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا آدم کا، لیکن بھول گئے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے علم کے اضافے کی دعا مانگنی چاہیے. کہیں بندے کو بات یاد ہو کر بھی بھول جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.